اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، امتحان ہے کہ اگر آپ نے اولاد کو صحیح جگہ پر خرچ کیا، صحیح تربیت کی، صحیح مسلمان بنایا، صحیح نمازی بنایا، یہ اولاد تمہارے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ اور اگر اولاد کی تربیت دنیاوی کی ہے، دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، قبر آخرت جنت اور جہنم کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، دنیا سکھائی، دنیاوی تعلیم ہی بتائی، پیسہ کمانے کا ڈھنگ طریقہ سلیقہ ہی سکھایا، تو یہی اولاد تمہارے لیے پکڑ کا ذریعہ ہے، یہی اولاد تمہارے لیے جہنم کے اندر داخلے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جیسے دوسری نعمتیں ہیں ایسے ہی اولاد بھی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں سورہ طور کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ان کے پیچھے چلی، اولاد نے بھی والدین کی اتباع اور اطاعت کی ایمان کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ان والدین کو اور ان کی اولاد کو جنت میں ملا دیں گے، آپس میں اکٹھا کر لیں گے۔ اگر والدین نمازی ہوں اور بچے بے نمازی ہوں، والدین دیندار ہوں بچے بے دین ہوں، والدین اچھے ہوں اور بچے گندے ہوں، تو موت تو سب پر آنی ہے۔ جو اچھے کام کرے گا جنت میں، جو برے کام کرے گا جہنم میں۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ جنت میں جائیں، تو ہم نے اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے، چونکہ انسان کا بچہ جب بچپن میں ہوتا ہے تو اس بچی کا دماغ، اس کا ذہن صاف کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ اب اس کاغذ پر الٹی سیدھی لکیریں ڈالو وہ ڈل جائیں گی، اگر درود شریف کلمہ کوئی اچھی بات لکھو تو وہ لکھی جائے گی۔ بالکل اسی طرح بچپن کے اندر بچوں کے دل و دماغ میں جو چیز بھر دی جائے گی وہی چیز آخر تک بچوں کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ ہمارے بچے ہوں، ہمارے پوتے ہوں، ہمارے دوتے ہوں، ہمارے بھتیجے ہوں، ہمارے بہن بھائی ہوں چھوٹے، ان کی صحیح اسلامی تربیت قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق کرنا یہ بڑوں پر لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو خود بھی بچنے گھر والوں کو بھی بچانے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے بہت بڑی۔ لیکن اگر والدین مصروف ہوں، مشغول ہوں، ذمہ داری کے احساس نہ کریں، تو پھر یہ ذمہ داری گھر کے ہر بڑے فرد پر بن جاتی ہے۔ بڑا بھائی ہو، بڑا بیٹا ہو، کوئی بھی بڑے ہوں، ان کا فرض بنتا ہے چھوٹوں کو جہنم سے بچانا، چھوٹوں کو قبر آخرت اور اللہ کے عذاب سے بچانا۔
بڑی پیاری بات لکھی ہے کتابوں کے اندر. ایک اللہ والے راستے میں جا رہے تھے تو کئی بچے کھیل رہے تھے راستے میں، بنٹے کھیل رہے تھے، اخروٹ کھیل رہے تھے، دیگر کھلونے جو بچوں کے ہوتے ہیں. ایک بچہ کنارے پر بیٹھا، شرمندہ، نادم، اپنی سر کو جھکائے ہوئے، بڑا پریشان اور اداس بیٹھا ہوا تھا. بزرگوں نے اس بچے سے پیار کیا، اس کو گودی میں لیا، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹے آپ کیوں نہیں کھیلتے، آپ بھی کھیلو، آپ کے پاس کھلونے نہیں ہیں، میں کھلونے لے کر دے دوں، پیسے نہیں ہیں میں پیسے دے دیتا ہوں، بچے کھیلتے ہی اچھے لگتے ہیں، تم اداس کیوں بیٹھے ہو. بچے نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا کہ انکل میرے پاس کھلونے بھی ہیں، میں کھیل بھی سکتا ہوں، لیکن مجھے ایک بات پریشان کر رہی ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں کھیل کودنے کے لیے نہیں بھیجا. اللہ پاک نے انسانوں کو دنیا میں کھیلنے کودنے کے لیے نہیں بھیجا. دنیا امتحان کی جگہ ہے، کھیل کود کی جگہ جنت ہے، عیش و عشرت کی جگہ جنت ہے، انجوائے کرنے کی جگہ جنت ہے، کھانے پینے کی جگہ جنت ہے. کھائی جاؤ کھائی جاؤ کھائی جاؤ، خوب پیٹ بھر کر کھائی جاؤ. ایک ڈکار مارو گے مشک و عنبر زعفران سے زیادہ بہترین خوشبو آئے گی ڈکار سے، سارا کھانا آپ کا ہضم ہو جائے گا. بزرگوں نے بچے کی بات کو سنا اور بچے سے پیار کیا اور کہا کہ بیٹا تم تو بچپن میں ہو، تم تو بھی معصوم ہو، تم تو نابالغ ہو، تمہیں کیا پڑی جنت و جہنم کی. بچے نے بڑی پیاری بات کہی، وہ بات ہم دل کی تختی پر لکھیں. بچے نے یہ کہا انکل میں نے اپنی امی کو دیکھا ہے کہ میری امی جب کھانا پکاتی ہے تو آگ جلتی نہیں ہے، بڑی لکڑی بھی ہوتی ہیں، چھوٹی لکڑی بھی ہوتی ہیں، سوکھی لکڑی بھی ہوتی ہے، گیلی ہر طرح کی لکڑی ہوتی ہیں. تو میری امی کھانا پکانے کے لیے سب سے پہلے چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہے، اور جب چھوٹی باریک لکڑی کو آگ لگ جائے تو بڑی لکڑیوں کو آگ لگ جانا آسان ہو جاتا ہے. مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک انسانوں کو جلانے کے لیے پہلے کئی چھوٹوں کو جہنم میں داخل نہ کر دے. یہ بات کہنا تھا کہ بزرگوں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے اور رو پڑے اور کہا کہ بچہ دیکھو اور اس کا دماغ دیکھو، بچہ دیکھو اور اس کی سوچ دیکھو. آخر یہ بچے کی سوچ نہیں تھی، یہ بچے کے پیچھے بچے کے والدین، بچے کے بڑوں کی تربیت تھی، بچے کے دادا دادی، نانا نانی اور بچے کے بڑوں کی تربیت تھی. ہم اپنے بچوں بہن بھائیوں کے لیے دعائیں بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ ہمارے بچے صحیح مسلمان ہوں، ہمارے بچے صحیح اسلام کے مجاہد ہوں، ہمارے بچے ہمارے چھوٹے ہماری موت کے بعد ہمارے لیے صدقے جاریہ ہوں. اسے فرمایا کہ بچے گھر میں آتے ہیں تو بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے شفقت سے، نرمی سے، پیار و محبت سے بچوں کو گھر کے اندر آداب، گھر کے اندر آنے کے، داخل ہونے کے آداب بتائے جائیں، سلام کیا جائے، گھر کے اندر سیدھا پاؤں رکھا جائے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھا جائے،
3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھا جائے، اس سے گھر میں برکات کا نزول ہوتا ہے۔ اور بچے جب گھر سے نکلیں تو پھر بھی سلام کریں، اور گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ کر نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے، جو انسان گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، ایک فرشتہ آ کر اس کو 3 دعائیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے ہدایت دے دی گئی، تیری حفاظت کی گئی، اور تجھے اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا۔ کوئی حادثہ، کوئی واقعہ، کوئی مسئلہ، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی پریشانی کا واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں، بس حیوانوں جانوروں کی طرح جب بھی آؤ جب بھی جاؤ، آنے جانے کے کوئی اسلامی آداب کا پتہ نہیں۔ بچوں کا کیا کہنے، ہمارے بڑوں کو ان آداب کا نہیں پتہ، اور بڑوں نے توجہ نہیں کی سیکھنے کی طرف کہ ہم ان آداب کو سیکھیں، ان آداب کو سکھائیں۔ اور لکھا ہے نا کتاب میں بڑا پیارا واقعہ، ہم بھی یاد رکھیں، آپ بھی یاد رکھیں۔ گھر کے لوگ بڑے مالدار لوگ تھے، رئیس قسم کے لوگ تھے، سارے سوئے تو گھر کی پچھلی جانب سے دیوار کو ڈاکو نے توڑا، اور ڈاکو اندر گھس آئے، اور اندر آ کر ڈاکو نے سختی کی، تشدد کیا، سارا کچھ لوٹ لیا۔ ایک معصوم بچی تھی 3-4 سال کی، وہ بچی اپنے باپ سے بہت پیار کرتی تھی۔ بچی نے اپنے باپ کے آنسوؤں کو دیکھا اور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں اسلحہ دیکھا، تو بچی کو اپنے باپ کے آنسو برداشت نہیں ہوئے۔ بچی نے ابو سے کہا کہ ابو آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ بیٹا یہ ہمیں مار بھی رہے ہیں اور سب کچھ چھین کر لے جا بھی رہے ہیں۔ تو بچی نے کہا ابو آپ نے خود ہی بتایا تھا کہ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لی جائے اور آخری 4 قل پڑھ لیے جائیں، اور فلاں فلاں دعائیں سونے کے پڑھ لی جائے، اللہم بسمک اموت واحیا، اور وضو کر کے سویا جائے، تو اللہ تعالیٰ گھر والوں کی بیماریوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، جنات سے، چڑیلوں سے، زلزلے سے، مکان کے گرنے، ڈوبنے، غرق ہونے، جلنے سے، ڈاکوں سے بچا لیتے ہیں۔ تو آپ نے نہیں پڑھی؟ کہا کہ بیٹا ہم بھول گئے، ابو میں نے تو پڑھی ہے۔ جب میں نے یہ سارے کام کیے ہیں تو پھر تو نقصان نہیں ہو سکتا۔ اب بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، وہ تو کسی کو نہیں جانتا، کسی کو نہیں مانتا۔ بچے کی باتوں کو ڈاکو نے سنا تو ڈاکو کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور بچے کی تربیت کو دیکھ کر سارا سامان گھر والوں کو واپس کیا، اور اپنی طرف سے 500 روپے انعام دے کر خالی ہاتھ چلے گئے۔ تو بھائی جیسے میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا، بچوں کا پیٹ پالنا یہ کوئی بڑی بہادری کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ہمت کی بات نہیں ہے۔ جاندار اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، جنگل کے درندے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، پرندے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ ہاں، گائے، بھینس، بلی، کتیا، دیگر جانور 4 پاؤں والے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ یہ تو جاندار ہیں، انسانوں میں آئیں تو ہندو، سکھ، عیسائی، مرزائی، شیعہ، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، بچوں کے پیٹ وہ بھی پالتے ہیں۔ اور مسلمان بھی یہ کہے کہ بچوں کا پیٹ پالنا، بتاؤ کیا فرق ہے؟ ہم بچوں کے رب نہیں ہیں، ہم بچوں کے رازق نہیں ہیں، ہم بچوں کے خالق نہیں ہیں۔ بچوں کا رب کون ہے؟ اللہ۔ بچوں کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ بچوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ بچوں کو زندگی دینے والا کون ہے؟
تو اللہ والے کام تم نے لے لیے. تمہارا کام تھا بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرنا، وہ تم نے کی نہیں ہے. اور بچوں کے پیٹ کی طرف توجہ ہے، بچوں کے روزگار کی طرف توجہ ہے. روزگار تو اللہ نے دینے، رزق تو اللہ نے دینی ہے. خدا کا کام ہم اپنے ہاتھ میں لیں اور اپنا کام ہم خدا کو نہ دیں. اس وجہ سے اپنے بچوں کی تربیت، کہتے ہیں بچوں کو سخاوت سکھاؤ، اپنے بچوں کو سخاوت. بچے آپ کے اسکول جا رہے ہیں، اس کو ایک پینسل چاہیے 2 ڈال دو، ایک شوپنر چاہیے 2 دے دو، ہر چیز 2-4 زیادہ دے دو. اور کہو کہ بیٹا کسی کی کوئی چیز چوری نہیں کرنی. اگر آپ کے ساتھ والا پڑوسی بچہ بچی اس کو کس چیز کی ضرورت ہو، اس کی کوئی چیز ٹوٹ گئی، گم ہو گئی یا گھر سے نہیں لا سکا، یہ ایک تم اپنے بھائی کو دے دینا، آپ نے کسی دوست ساتھی کو دے دینا. میرے بیٹا تم اوروں کا خیال کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارا خیال کریں گے. اور جھوٹ سے بچوں کو بچانا اور چوری سے بچوں کو بچانا. ایک آدمی کو ساری زندگی جیل میں گزارنا پڑا، آخر اس کو پھانسی ہوئی. اس سے آخری خواہش پوچھی گئی کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا باپ تو مر گیا، میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں. حکومت والے گئے، اس کی ماں کو اٹھا کر لائے. ماں بہت زیادہ کمزور، دبلی پتلی کمزور، مریض ہڈیوں کا ڈھانچہ، اور کانپتے ہوئے ہاتھ میں واکر کے سہارے چل رہی ہے. ماں اس کے سامنے لا کر ماں کو بٹھایا تو ماں کے سامنے بچوں کو کھڑا کیا. بچے نے ماں کو سینے لگایا اور سینے لگا کر بچے نے ماں کا پورا ناک کھا لیا. پورا ناک ماتھے سے لے کر یہاں تک سارا چکی سے جدا کر دیا. اب بوڑھی عورت خون میں لت پت بیچاری. پولیس والوں نے بہت مارا اس پھانسی والے کو. کہا کہ تو نے یہ کیا ظلم کیا بوڑھی ماں کے ساتھ، بجائے پیار و محبت کرنے کے. اس مجرم نے یہ کہا مجھے پھانسیوں کے پھندے پہ چڑھانے والی میری ماں ہے. انہوں نے کہا بھائی وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن محلے کے ہمارے پڑوس میں مرغی نے انڈا دیا. انڈا دے کر مرغی بولنے لگی، چیخنے چلانے لگی. میں بھاگا، وہ انڈا چوری کر کے گھر لے آیا. میری ماں نے مجھے تھپکی دی، کہا کہ بہت اچھا کیا، آپ کے ابو کو بازار سے انڈا خریدنا نہیں پڑے گا. مجھے بڑا حوصلہ ہو گیا کہ دوسروں کا مال لینا یہ بھی بہت بڑی اچھی بات ہے. پھر باہر بچے کھیل رہے تھے، ان کی بال ہمارے گھر آ کر لگ گئی. میں نے بال کو چرا لیا. امی نے پھر مجھے حوصلہ دیا. ایک دن محلے میں فوتکی ہو گئی. میں ماں کے ساتھ فوتکی میں گیا. وہاں پر کسی خاتون کے جوتے مجھے اچھے لگے، چپل خوبصورت، وہ اٹھا کر لے آیا. ماں نے پھر مجھے تھپکی دی. حتیٰ کہ بے پہلے چھوٹا چور تھا، آہستہ آہستہ کرتا وہ اتنا بڑا چور ڈاکو بن گیا. آج وہ ڈکیتی کی وجہ سے مجھے پھانسی ہو رہی ہے. یہ پھانسی میری ماں کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس لیے میں نے ماں کو یہ سزا دی ہے. تو بچوں کو کیا پتہ، بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے بچوں کی صحیح تربیت، بچوں کی اسلامی تربیت، بچوں کے ذہن میں چوروں کی نفرت ڈالنا، ڈاکوں کی نفرت ڈالنا، سخاوت کا مادہ پیدا کرنا. بچوں کے سامنے یہ بات رکھے کہ معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. انتقام لینا، بدلہ لینا، اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا. بدلہ لینا شیطان کا کام ہے، انتقام لینا کفار کا کام ہے. اسلام اور مسلمانوں کا کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کرنا ہے. گھر میں بھائی کے بچے لڑ پڑتے ہیں، بہن و بھائی کے بچے لڑ پڑتے ہیں، اور بچوں کی لڑائی سے بڑوں میں لڑائی آ جاتی ہے، اور حتیٰ کہ قبرستان آباد ہو جاتے ہیں، اور جیل اور تھانے کچہریاں آباد ہو جاتی ہیں، صرف بچوں کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے. اگر بڑے لوگ بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کریں
اور بچوں کی ہر بات پر عمل نہ کریں. غلط بات ہو تو بچوں کو روکیں، ٹوکیں، ان کو سمجھائیں. صحیح بات ہو تو پھر اس کو سمجھیں. ہمارا معاشرہ ایک ذمہ دار انسانی معاشرہ بن سکتا ہے. بچوں کے سامنے قرآن پڑھنا، بچوں کے سامنے مصلی بچھانا، بچوں کے سامنے نوافل پڑھنے، گھر کے اندر ایک اچھے کام کرنے، بچوں کے سامنے نبی علیہ السلام کا نام لینا، بچوں کے سامنے اولیاء اللہ کا نام لینے، بچوں کے سامنے صحابہ کرام، اولیاء اللہ، آل بیت اطہار کا نام لینا، اور حرام چیز سے کھانا، روکنا بچوں کو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ایک کھجور تھا. نبی علیہ السلام نے اس کو بچے کو پکڑا، دوتا تھا، اس کے منہ کو پکڑ کر زبردستی اس کے منہ کے اندر سے کھجور کو باہر نکال کر پھینک دیا، اور پوچھا کہ یہ کیسا کھجور ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ یہ صدقے کا کھجور ہے. نبی علیہ السلام فرمائے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے ہم اہل بیت ہیں اور صدقہ ہم پر حرام ہے، تم نے کیوں صدقہ کھایا؟ تو ایسے جو مال جو چوری کے ہوں، ڈکیتی کے ہوں، رشوت کے ہوں، ہم اپنے بچوں کو بچائیں، ورنہ یہ بچے موت کے بعد ہماری جہنم کا ذریعہ ہوں گے. اب بڑے لوگ مہنگائی کی وجہ سے گیس چوری کر رہے ہیں، بچوں کو پتہ ہے. ایسی چل رہا ہے، اور کونڈی لگے بجلی چوری کی چل رہی ہے، سب کچھ پتہ ہے. ٹھنڈی ہوا تو ہے لیکن چوری کی ہوا ہے، چوری کی بتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر نیک بنے. بھائی ان کی تربیت کیسی ہو رہی ہے؟ بچوں کے ذہن کے اندر کیا چیز آپ ڈال رہے ہو؟ تو بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرنا. اللہ تعالی ہمارے پورے معاشرے کو صحیح اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.